السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ہوں آپ کا دوست ایاز شوکت۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کم سنا ہوگا، جس کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیج کر میرا خامد علقمہ نزح کی حالت میں مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار صاحب اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کر دو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمے شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہیں ٹھہرو، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ فرستادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتاؤ، اگر جھوٹ بولو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑا خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں اس پر ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میرے نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو نافرمانی روک رہی ہے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا اے بلال جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلائیں گے۔ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، خدا کا عذاب تو دامی ہے، اگر تو ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ جب تک تو ناراض رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہے، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلال جا کر دیکھ کر اس کی زبان کلمہ پر چلنے لگا ہے یا نہیں، شاید
کہ علقمہ کی ماں نے زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہہ رہی ہو۔ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر گئے اور کہا، اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندی نے اس کو جلا دیا، پھر فوت ہو گئے۔ علقمہ اس دن پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر، تو اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کو قبول کرنے کا، اور تمام لوگوں کی نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی قرض نہ نفل، مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ معزز عزیز ساتھیوں، میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔